میں 17 سال کی تھی جب مجھے ایک شخص سے پیار ہو گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن میری جوانی مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ ایک رات میں رضائی میں گھس گئی، اس سے بات کرتے ہوئے مجھے صرف 8 دن ہی گزرے تھے۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ میں اس کی آواز میں ہی کھو کر رہ گئی تھی۔ اس کی باتوں نے میری نیند ہی اڑا کر رکھ دی تھی۔ کون کہتا ہے کہ صرف مرد ہی عورت کی محبت میں پاگل یا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کا عاشق بن جاتا ہے؟ میں ایک لڑکی ہو کر اس کی آواز کی دیوانی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ رات بھر اپنی باتوں کا رس میرے کانوں میں گھولتا رہے اور میں اس کی باتیں سنتی رہوں۔ میری عمر 17 سال تھی اور میں 12ویں کلاس کے بعد نئی کالج گئی تھی۔ وہاں ساری لڑکیوں کی باتوں نے میری پڑھائی سے دلچسپی ہٹا کر دوسری طرف کر دی تھی۔ میری دوست اکثر مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے قصے کہانیاں سناتی تھی اور میں بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی تھی۔ ایک بار میری دوست مجھ سے کہنے لگی، تم کیوں خاموشی سے ہماری باتیں سنتی رہتی ہو؟ اپنی بھی تو کوئی بات سنایا کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میری کون سی بات ہے، میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت سے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکا تمہارے حسن کا دیوانہ نہ ہو؟ میں نے کہا، میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اندر ہی اندر مجھے ان سب باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم تو پاگل ہو، ارے تمہارے محلے میں ادھر ادھر بہت سے لڑکے رہتے ہوں گے، انہیں دیکھا کرو، ان کو دیکھ کر اسمائل پاس کیا کرو۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں۔ جب تک لڑکوں کو لڑکیوں کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا، وہ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے بعد جب میں گھر آ کر رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹی تو مجھے لگا کہ میری دوست کی بات ٹھیک ہے۔ میری سب دوستوں کی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے، کسی کا اپنے کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو کسی کا محلے میں۔ ایک میں ہی ہوں جو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی بوائے فرینڈ نہیں رکھتی۔ دوستی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، بس ایک دوستی ہی تو کرنی ہے۔ میرے پاپا اور ماں دونوں ہی جاب کرتے تھے۔ میں عمر کے جس پڑاؤ پر تھی، مجھے اپنی ماں کی توجہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ مجھے اچھے اور برے کا فرق سمجھا سکیں، لیکن ان کے پاس تو وقت نہیں تھا۔ میرے پاپا اور ماں دونوں آفس میں کام کرتے تھے۔ شام کو جب وہ گھر آتے تو ماں کچن کے کام میں بزی ہو جاتی اور پاپا اپنے کاموں میں۔ پورے دن مجھے بس یہی انتظار رہتا کہ اب میرے ماں باپ گھر آئیں گے تو ان سے باتیں کروں گی، لیکن مجھے یہ موقع کبھی نہیں ملتا تھا۔ جب میں 10th میں تھی تب میری دلچسپی پڑھائی میں تھی، لیکن کالج میں آ کر میں رومانٹک ناولز پڑھنے لگی تھی۔ اپنے دوستوں سے چھپ چھپ کر رومانٹک اور رسیلے ناولز لاتی تھی۔ جب میں انہیں پڑھتی تو ہیرو ہیروئن کے سین پڑھ کر میرے دل میں عجیب سے جذبات ابلنے لگتے تھے۔ کئی بار تو ایسے سین لکھے ہوتے تھے جنہیں پڑھ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک بار رات کے 1 بج رہے تھے، تبھی میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آیا۔ میں نے فون اٹھایا تو کسی آدمی کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں بھی کیا جادو تھا! اس شخص کی آواز اور بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی فون بند کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کیا یہ شیلا کا نمبر ہے؟ میں نے کہا، جی نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، پھر یہ کس کا نمبر ہے؟ اس کے اس سوال پر مجھے فون بند کر دینا چاہیے تھا یا کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے، لیکن میں نے جھٹ سے اپنا نام بتا دیا۔ میں نے کہا، یہ پری کا نمبر ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، آپ کی آواز بہت ہی اچھی ہے، مجھ سے دوستی کرو گی؟ یہ سن کر تو میرے دل کی رفتار گھوڑے کی لگام کی طرح بھاگنے لگی۔ نہ میں نے اسے کوئی جواب دیا، نہ ہی میرا دل چاہا کہ میں فون بند کروں۔ مجھے اپنی دوست کی بات یاد آنے لگی کہ اگر ایسا کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ اس کے بعد مجھے اپنی پڑھی ہوئی کہانی کا ایک سین یاد آنے لگا جہاں ہیرو ہیروئن کی محبت کی داستان ایک ٹیلی فون سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر بات بڑھاتے ہوئے کہا، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو دوستی کیسے کروں؟ وہ کہنے لگا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دوستی کر لیجیے، دوستی کریں گی تبھی تو جان پہچان بڑھے گی۔ میں نے کچھ نخرے دکھانے کے بعد اس سے دوستی کرنے کی حامی بھر لی۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہو۔ گناہ ایک ایسی ہی بری چیز ہوتی ہے، جتنا کرنے لگو اتنا ہی مزہ آنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پچھتاوا تو انسان کو بعد میں ہوتا ہے۔ ابھی اس شخص سے بات کرتے ہوئے 8 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے میرے سامنے ایک فرمائش رکھ دی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ وہ کہنے لگا، اپنی تصویر واٹس ایپ کرو، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جیسی تمہاری آواز خوبصورت ہے، تم خود بھی بہت خوبصورت ہوں گی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی دوست سے پوچھنا چاہیے۔ اگلے دن کالج جاتے ہوئے میں نے اپنی دوست کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ میری بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئے، کہنے لگی، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ارے یہی تو دن ہوتے ہیں
हवाओं में उड़ने और मज़े करने के। तुम घबराओ मत और अपनी तस्वीर उसे भेज दो। मैंने कहा, बस मुझे ये डर है कि अपनी तस्वीर भेजना ठीक है या नहीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माँ से मेरा ऐसा दोस्ताना माहौल नहीं था कि मैं हर बात उनसे कह सकती। वह तो कुछ सुनती ही नहीं थी और ना कभी मेरे पास बैठती थी। जब भी मैं उनसे बात करने बैठती, वह अपने पर्स से ढेर सारे पैसे निकाल कर मुझे पकड़ा देती और कहती, और ज़रूरत हो तो बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती। मेरे माँ बाप खाने के दौरान ही मुझसे थोड़ी देर बात करते थे, और वह भी बस यह पूछकर कि पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक तो है, पैसों की ज़रूरत हो तो बता देना। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मेरी माँ का मुझसे बस यही रिश्ता है कि वे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ मंगवा दें और पूरी कर दें, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं था, मुझे अच्छा बुरा समझाने के लिए वक्त नहीं था। मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस शख्स के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरी उस तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ आया। उसके बाद वह कहने लगा, देखा, मुझे मालूम था कि तुम बेहद खूबसूरत हो। मैंने भी उससे कहा, तुम मुझे अपनी तस्वीर देखनी है। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने लाइव आकर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वह मुझसे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती। एक बार वह मुझसे कहने लगा, अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनोगी तो और भी हसीन लगोगी। कभी कहता, लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं शर्मा जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसकी मोहब्बत में धीरे धीरे मैं इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। चंद दिनों बाद ही मेरा ग्रेजुएशन के पेपर ख़त्म हो गए और मैं सेकंड ईयर में आ गई। मेरी उम्र भी 18 साल हो गई। जब मैंने उसे बताया कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, तो वो कहने लगा, मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा भेजूंगा। लेकिन मैं पता बताने से कतराने लगी। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कोई डर ज़रूर था, लेकिन जब भी मैं अपनी दोस्त से राय मांगती, वह कहती, दे दे, वह तुझे इतना प्यार करता है, तुझे उसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने उस शख्स को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि वह दिन के वक्त ही तोहफ़ा भेजे, क्योंकि शाम को मेरे पापा घर आ जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। मैं बेसब्री से उसके तोहफ़े का इंतज़ार कर रही थी। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं फ़ौरन भाग कर दरवाजे के पास गई और पूछा, कौन है? तो जवाब आया, आपका तोहफ़ा आया है। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो सामने 50 से 55 साल का एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक गिफ्ट था। मैंने वह गिफ्ट ले लिया। वह आदमी मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था कि मैं नर्वस होने लगी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मैंने अपने कमरे में जाकर वह तोहफ़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वह एक बेहद खूबसूरत मैक्सी थी जो लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन उसका गला आगे और पीछे दोनों तरफ से काफ़ी गहरा था। मुझे वह मैक्सी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ ने यह मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो पूछेंगी कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब मैं क्या जवाब दूंगी। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो राहुल का नंबर था। उस लड़के का नाम राहुल था। मैंने फ़ौरन मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। वह कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, तोहफ़ा बहुत पसंद आया। वह कहने लगा, तो फिर तोहफ़ा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। फिर वह कहने लगा, मुझे तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? वह कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखो, इनकार मत करना। जैसे ही वीडियो कॉल की घंटी बजी, मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि पहली बार उसे आमने सामने देखना था। मेरे दिल में भी बहुत बेचैनी थी कि मैं उसे देखूंगी कि वह कैसा है। मैंने अपना दिल थामा और वीडियो कॉल रिसीव कर ली, लेकिन यह क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा, अंधेरा क्यों है? तो वह कहने लगा, मैं अभी तुम्हें अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्दी दिखाऊंगा। फिर वह मेरी तारीफ़ करने लगा। मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था, तुम इन कपड़ों में कैसा लगोगी, बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, बल्कि मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा तुम्हारे हुस्न के सामने सब फीका है। मैं सुनकर शर्मा गई। फिर वे कहने लगा, अपना दुपट्टा उतारो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने इनकार कर दिया। ये कहने लगा, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, बस वह करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया।
اس کے بعد وہ مجھ سے جو کہتا رہا میں وہی کرتی رہی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے فوراً فون کاٹ دیا، اپنے کپڑے جلدی سے بدلے اور باہر چلی گئی۔ باہر میرے ماں باپ آفس سے واپس آئے تھے۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے سر ہلا کر کہا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور بات ٹال دی۔ ان دنوں میری ماں نے مجھ سے کہا، تمہیں کسی کے گھر دعوت پر جانا ہے، تیار ہو جانا۔ وہاں کافی شاندار دعوت کا انتظام تھا، جہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ شاید پہلی بار ہی گئی تھی، ورنہ وہ لوگ اکیلے ہی جاتے تھے اور مجھے کبھی ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری ماں نے مجھ سے کچھ ایسا کہا کہ میں ہکی بکی رہ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ دعوت میں موجود میرے پاپا کے ایک دوست نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے، اور میری ماں بہت جلد میری منگنی اس سے کر دیں گی۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری ماں کہنے لگی، کیوں نہیں کرنی؟ دیکھو ہم تمہاری شادی ابھی نہیں کریں گے جب تک تمہاری پڑھائی پوری نہ ہو، لیکن تمہارا رشتہ وہیں ہوگا جہاں ہم چاہتے ہیں۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں، تم بہت اچھی زندگی گزارو گی۔ لیکن اس وقت شاید بات میرے بس سے باہر نکل چکی تھی۔ میں تو اس آدمی کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ میں نے کہہ دیا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر میرے پاپا آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور میری ماں سے کہنے لگے، ہم اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور یہ نہ جانے محلے کے کن آوارہ لڑکوں سے عشق کرتی پھر رہی ہے۔ میری ماں بھی مجھے برا بھلا کہنے لگی، لیکن میں روتے ہوئے یہی کہتی رہی کہ میں اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ میری ماں مجھے بازو سے پکڑ کر میرے کمرے میں لے گئی اور مجھے اندر بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ جیسے ہی رات کو راہل کا فون آیا، میں نے ساری باتیں اسے بتا دی۔ یہ سن کر راہل کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، راہل یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا، وہ بھی فون پر ہی وکیل بلا کر۔ میں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کمرے میں لاک کر دیا گیا ہے، میں گھر سے بھاگ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا، فون پر ہی میں تم سے شادی کر لوں گا، ایسے بھی شادی ہو جاتی ہے۔ مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، اس لیے مجھے یہی حل نظر آیا، کیونکہ ایسے تو میرے ماں باپ کبھی نہ مانتے۔ اگلے دن ویڈیو کال پر ہی میری راہل سے شادی ہو گئی، لیکن میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صرف وکیل ہی مجھے نظر آیا تھا جس کے سامنے میں نے اپنی شادی کو قبول کیا تھا۔ شادی ہوتے ہی فون کٹ گیا۔ رات کو جب کال آئی تو راہل کہنے لگا، تم اپنے ماں باپ سے جھگڑا ختم کر لو، کہہ دو کہ تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے تاکہ تمہاری قید ختم ہو سکے۔ مجھے راہل کی بات ٹھیک لگی اور میں نے یہی کیا۔ اگلے دن اپنی ماں سے کہہ دیا کہ مجھے ان کے طے کیے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری ماں یہ سن کر خوش ہو گئی اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، جو فیصلہ ہم تمہارے لیے لے رہے ہیں وہ تمہارے لیے اچھے کے لیے ہی ہے، بعد میں تم خود بھی یہی کہو گی۔ مجھے جو قدم اٹھانا تھا وہ میں اٹھا چکی تھی۔ کچھ دنوں میں میرے پاپا کے دوست اور ان کی بیوی آ کر مجھے اپنے بیٹے کے لیے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ میرے پاپا میری طرف سے دوبارہ بے فکر ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ آفس گئے ہوئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ایک ڈیلیوری والا آیا۔ میں جانتی تھی کہ ڈیلیوری والے کے ہاتھ میں میری شادی کے پیپرز ہیں، جس پر ہر حال میں مجھے سائن کر کے اس آدمی کو واپس دینے ہیں۔ میں نے سائن کر دیے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو اپنی ID کا نمبر بھی بتانا پڑے گا۔ میں نے اپنی ID کا نمبر بھی دے دیا۔ ایک دن پہلے ہی میرے ID کارڈ بن کر مجھے ملا تھا۔ میں اپنا ID کارڈ دیکھ کر نمبر بتا رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے اس کی تصویر چاہیے ہوگی، اسے اپنے موبائل میں میرے واٹس ایپ پر سینڈ کر دیجیے گا۔ میں نے تصویر کھینچ کر اس کے واٹس ایپ پر سینڈ کر دی۔ ساری چیزیں لے کر واپس چلا گیا۔ سارے معاملے طے ہو چکے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی مجھے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رات کے وقت جب ہم کھانا کھا رہے تھے تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے پاپا نے دروازہ کھولا تو وہی 50 سال کا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، میری بیوی کو میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر میرے پاپا اس سے بحث کرنے لگے۔ شور سن کر میں اور میری ماں بھی باہر آئے۔ میں نے پہلے اس آدمی کو دھیان سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، میری آپ کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے۔ اس کی آواز سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ وہ راہل کی آواز تھی۔ تو کیا راہل وہی 50 سال کا آدمی تھا جس نے مجھے ٹھگنے پر مجبور کر دیا تھا؟ اس نے وہ شادی اور وہ ویڈیو بھی دکھا دی جس میں نے شادی سویکار کی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ماں باپ رونے لگے اور میں پتھر کی مورتی بنی سب کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا تھا، لیکن یہ سب میں نے اپنی بے وقوفی میں کیا تھا، اس لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ کہنے لگے، دفع ہو جاؤ اس آدمی کے ساتھ اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح اس آدمی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، اس کی فرنٹ سیٹ پر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔
تو یہ تھی وہ موبائل جس کی خاطر میں نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا تھا، یہ تھا یہ شخص جس کی خاطر میں نے اپنی ہنستی کھیلتی عزت دار زندگی کو ٹھوکر مار دی تھی۔ میں تو شاید اس کی بیٹی سے بھی کم عمر کی ہوں گی، میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ آدمی شادی شدہ ہے یا نہیں، لیکن اس کی عمر دیکھ کر لگتا تھا کہ شادی شدہ ہی ہوگا۔ اس کے گھر میں میری کیا اہمیت ہوگی؟ میں نے پورا راستہ خاموشی سے کاٹا، گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی، میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو پورا گھر خالی تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا، آج اس کے منہ سے مجھے اپنی تعریف بری لگ رہی تھی لیکن میں چپ تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے میری تعریف تو بہت کی لیکن میرے ساتھ کوئی شاریرک رشتہ نہیں بنایا، وہ مجھ سے دور ہی رہتا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ آدمی ایک بار بھی میرے قریب نہیں آیا۔ بہرحال میں نے محبت اسی سے کی تھی، شادی بھی ہو چکی تھی اور اپنا گھر بھی چھوڑ چکی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ میں بھی ویسی زندگی گزاروں جیسے سب لڑکیاں شادی کے بعد گزارتی ہیں، لیکن وہ آدمی میرے قریب نہیں آتا تھا، بس مجھ سے محبت بھری باتیں ہی کرتا تھا۔ ایک دن ایسی بات ہوئی جس نے میرے ساتھ ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ 1 مہینے سے میں راہل کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی اور آج تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا، لیکن ایک رات اس کا بھتیجا اس سے ملنے آ گیا۔ میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی، راہل نے دروازہ کھولا تو 20 سال کا ایک نوجوان گھر میں داخل ہوا اور راہل کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ کہنے لگا، چاچا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی، میں اسے دل اور جان سے چاہتا تھا، اس کے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، نہ جانے وہ کس کی بات کر رہا تھا۔ میں کچن سے باہر آئی تو راہل کی پیٹھ میری طرف تھی اور اس کا بھتیجا اس کے گلے لگا ہوا تھا جس کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ چونک کر کہنے لگا، تم یہاں؟ میں اسے دیکھنے لگی، وہ راہل سے پیچھے ہٹ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ راہل کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ اور غور سے دیکھنے لگا اور بولا، یہ آپ کی بیوی ہے؟ راہل اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان مجھے کیسے جانتا تھا، میں نے تو پہلی بار اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ راہل کے کمرے سے کافی تیز باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، میں فوراً کمرے کے پاس گئی، جو باتیں میں نے سنی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ راہل سے کہہ رہا تھا، چاچا یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا تھا، آپ کیسے اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے ہی اس سے فون پر بات کی تھی، دوستی کی تھی، آپ میری اس محبت سے واقف تھے، پھر کیوں آپ نے ایسا کیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ راہل کہنے لگا، جب تم نے میرے ہاتھ اس لڑکی کو گفٹ دینے بھیجا تھا تب اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اس لیے میں نے بے ایمانی سے تمہاری موبائل سے تمہاری سم نکال لی، اس لڑکی کا نمبر مجھے آسانی سے مل گیا اور تمہیں اس کا نمبر یاد نہیں تھا۔ جب ویڈیو کال پر میں نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو سوچا کہ تم تو جوان ہو، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے ایسی لڑکی کبھی نہیں مل سکتی، تمہاری اور میری آواز بھی ملتی جلتی ہے اور مجھے لگا تم اس لڑکی کو کچھ دنوں میں بھول جاؤ گے، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس لڑکی کا باپ تمہارے باپ کا دوست ہے اور تمہارا رشتہ اس سے طے ہو چکا ہے تو میں پریشان ہو گیا، اس لیے میں نے چپکے سے اس سے شادی کر لی۔ آگے راہل نے کہا، لیکن کیونکہ میں نامرد ہوں اور بیوی کے قابل نہیں ہوں اس لیے اس کی شاریرک خواہش تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میری محبت کے سہارے زندگی گزار لے گی، تم واپس چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں آج تک تم لوگوں کی خاطر بڑی قربانیاں دیتا آ رہا ہوں، آج تم سے اپنی زندگی کی خوشی مانگ رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ راہل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور رو کر منتیں کر رہا تھا اور میں وہاں ایسی کھڑی تھی جیسے میں کوئی کھلونا ہوں جس سے چاچا بھتیجے نے مل کر کھیلا تھا۔ مجھے خود پر بے حد افسوس ہونے لگا، میرے پاپا نے میرے لیے اچھا سوچا تھا، میں نے یہ سب کیا کر دیا تھا، کاش میری ماں مجھے اچھے برے کے بارے میں سمجھاتی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو پیار کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی، ماں باپ کی خوشی میں ہی خوش رہنا چاہیے۔ دھنیہ واد دوستو۔